سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ خدمت یہ ہے کہ اب اس منزل سے ہم بہت آگے نکل آئے جہاں اس طرح کا دھوکہ مسلمانوں کے لیے ممکن تھا۔ جس طرح میلاد کی مخالفت کرنے والے انہوں نے اپنی پوری توانائی کو خرچ کیا لیکن آج وہ ہتھیار ڈال کے بیٹھ گئے، اسی طرح نور اور بشر کے چیپٹر پر بھی اتنا کام ہوا ہے کہ اب ان کے لیے یہ کہنا یہودی ہو جانا تو ممکن ہے، نصرانی ہو جانا تو ممکن ہے، لیکن اس آیت سے سرکار کے نور ہونے کا انکار کرنا یہ ممکن نہیں رہا۔ اگر کئی 100 تفسیر عربی میں لکھی گئی ہے تو ممکن ہے ایک آدمی نے یہ لکھا ہو کہ یہ واو تفسیریہ ہے اور نور سے بھی مراد قرآن ہے اور قرآن سے مراد بھی قرآن ہی ہے۔ تو اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ جس چیز میں ابہام ہو، ابہام کے لیے تفسیر ہوتی ہے، ابہام ہو ہی نہیں تو تفسیر کی کیا میں گیا سا یعنی کہ گیا سا یہ تفسیر اسی یہ جس کو آپ اوپینین کلاس کہتے ہو نا، اوپینین کلاس، آئی مین ٹو سے، یہ تفسیریہ جملہ ہوتا ہے۔ میں وہاں گیا، میرا مطلب یہ ہے کہ میں وہاں گیا، یہ کسی عقل مند کا جملہ ہے؟ پیچھے ذکر چلا آ رہا ہے، سیاق و سباق دیکھنا ہوگا۔ قرآن کی تفسیر میں سب سے پہلی پابندی سیاق و سباق کی ہے، اس کے اندر پیچھے گزرا ہے تورات میں ہم نے نور کا ذکر کیا ہے، وہ اس سے تمام مفسرین کا اتفاق ہے۔ حضور کی ذات پاک کا جو ذکر ہے اس کو اللہ نے نور سے تعبیر کیا۔ یہ جس صورت کا میں ہے نا، اسے ایک رکوع آگے نکل جائے، پیچھے سے پڑھتے چلے آئے۔ اگر پیچھے تورات کا ذکر ہو، اس کے اندر نور کا ذکر ہو، پھر مخاطب مسلمان نہیں ہے، یا اہل الکتاب ہے۔ وجوہ الخطاب دوسرا مسئلہ ہے فن تفسیر کا۔ میں ڈنڈ برولا بوڑ رہا ہوں، یہ باقی علم بھی پڑھیا کرو، اسے بغیر تفسیر غلط کرنا بندہ جس کی پہاڑے یاد نہ ہونا صاحب ٹھیک کر سی، اونٹیاں نہ کون صاحب کر سی، پونٹیاں نہ کون کر سی، سوایاں نہ کون کر سی، ٹایا نہ کون کر سی، یہ انگلیاں پر کرنے والے تھے، یہ گیٹیاں رکھنے والے، اتنا نہ کر سننا۔ فنی علوم جب تک نہ جانے، سیاق و سباق پہلے گزر چکا ہے، تورات کی بحث ہے، اہل کتاب کا ذکر ہے، اس کے اندر بتایا ہے نور، اور نور سے مراد تمام اجماع مفسرین ہے، اس نور سے مراد ان کو یہی بتایا کہ نبی کریم علیہ السلام کا پورا تعارف تمہیں دیا ہے۔ اب اہل کے مومنوں کو نے کہا اے صدیق تیری طرف آیا ہے، اے فاروق، بات ہو جا رہی ہے؟ دعوے کا سسٹم کیا مولانا؟ جس دعوے کا منکر کوئی نہ ہو اس کے سامنے دعویٰ کرنا ممنوع ہوتا ہے، کیونکہ اس کے سامنے یہ امر بدیہی ہے۔ کبھی یہ مسلمان کو کہیں گے میں کہتا ہوں خدا ایک ہے، انہوں نے کہا یہاں خدا کا منکر کون ہے جو دعویٰ کرتا ہے؟ سورج نکلا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے میں کہتا ہوں سورج نکلا ہوا ہے، کہتا ہے اس کا کوئی منکر ہو تو دعویٰ کرو۔ معلومہ مومن کو خطاب نور کا ہوا ہی نہیں کہ خدا کے کاغذات میں مومن نور کا منکر ہے ہی نہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضرت مفکر اسلام۔ پنڈی ایک مولوی صاحب ہے کہ انہوں نے کہا تنچان اشار بڑے ظالم آدمی، میں وہ ایک ہی آخنا آنا جس دلیل پیچھے پہی کس نے توڑ پچائی تھی چھوڑ کار سے اڑ گئی۔ اہل کتاب کو خطاب کرنا، صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، حیدر کرار، عشرہ مبشرہ، حاضرین بدر، حاضرین احد، حاضرین بیعت رضوان، فتح مکہ سے قبل کے صحابہ، فتح مکہ کے بعد کے صحابہ، ان میں سے کسی کو بھی خطاب ہوا؟ دعویٰ ان کے سامنے کرنا ہوتا ہے جو منکر ہو۔ اہل کتاب منکر تھے نور مصطفیٰ کے، ارے نور مصطفیٰ کا انکار تو یہ یہودیوں کا ورثہ ہے، تجھے کس طرح ہاتھ آ گیا ہے؟ وہ کیا لگنا انہاں نا؟
ورثہ ملنے کے لیے کوئی رشتہ ہونا چاہیے. اور یہ یہودیوں کا ورثہ ہے, تجھے کس طرح حصے میں مل گیا ہے؟ ہاں؟ جلالین مشہور ترین تفسیر کی کتاب ہے, اگر وہ لکھے کہ حضور مراد ہے پھر بیضاوی. یہ درسیات کی کتاب ہے, اس لیے بتا رہا ہوں کہ درسیات کو پہلا درجہ دیا جاتا ہے. حتیٰ کہ فتوے میں بھی یہ ایک بڑی خاص بات ہے, اذا اختلفت الشروع فالفتوى على المتون, کہ جو متن کی کتابیں ہیں اگر شرح اور فتاوے اس کے خلاف لکھیں, فتاووں کو چھوڑا جائے گا, شرح کو چھوڑا جائے گا. شارع مقلد ہوتا ہے, ماتن مقتدی ہوتا ہے, اس لیے درسیات کی کتابوں کو پہلا درجہ دیا جاتا ہے. وہ ساری کتابیں جو درسیات میں پڑھائی جاتی ہیں, اپنے بیگانے سنی شیعہ وہابی یہ چگڑالوی ازی دیزی پرویزی سارے سب پڑھتے ہیں, تو جب انہوں نے لکھا ہوا ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ محض چوری کرنا چاہتے ہیں. اب ایک قاعدہ بلاغت کا عرض کرتا ہوں جسے بھاگنا کسی طرح ممکن نہ ہو. کہا کیا, یا اہل الکتاب, اور پڑھے لکھے وہ اس وقت کی بول چال میں ان کے لیے معلوم ہے یہ بے ایمانی ان پڑھا کی تھی نہیں, یہ بے ایمانی پڑھے آنی ہے. پڑھے لکھے لوگ جو بے ایمان ہوتے ہیں وہ یہ کرتے ہیں. غلطی ہے پڑھیا لکھیا, انہوں نے کہا بے ایمانیاں نہیں مختلف کلاساں ہونی نا. یہ بے ایمانی اس سے کلاسا نہیں ہے جڑے پڑھے بے ایمانی کرنے, ان پڑھا نہیں بے ایمانی ہے ہی نہیں. قد جاءکم رسولنا, بے شک آ گیا ہے تمہارے پاس ہمارا رسول, یبین لکم کثیرا مما کنتم تخفون من الکتاب, جو بہت ساری چیزیں تم چھپاتے تھے نا یہ بتاتا ہے. مخاطب کون ہے؟ یہودی. کتاب بازار میں چھپتی تھی, کہا یہ چھاپنے کا سسٹم کیکسٹن نے شروع کیا ہے. یہ 17ویں صدی عیسوی میں پرنٹنگ پریس ایجاد ہوا, پہلے پرنٹنگ پریس تھا ہی نہیں. پیپر عالم اسلام کی جو 3ری صدی ہے اس کے اندر پیپر انڈسٹری عباسیہ نے انسٹال کی, پہلے پیپر ہی نہیں تھا. تو جب سرکار کا دور ہے وہ تو 300 برس پہلے کا ہے, اس دور میں نہ پرنٹنگ پریس ہے نہ پیپر ہے. پھر کیا ہوتا تھا, کتاب کیسی ہے, قلمی لکھی ہوئی ہے اور اوپر غلاف چڑھے ہوئے ہیں, کپڑے لپیٹے ہوئے ہیں, صندوق کے اندر ہے, صندوق میں بند ہے, وہ صندوق کسی اور میں بند ہے. کیوں؟ اور تو سارے کی نہ دسنے, یہ پتہ لگ گیا تو پیسے کون دے تویز نہ کہ تویز تکو نا والے شاہ جی تو سن تویز پڑھن کرے دوئے نے نہیں پڑھنا, میں انہیں چوری نے لکھے ہونے اس وقت انہیں پڑھ نہیں جانے, میں صاف ستھرا تویز مار پیا پڑھیا کہ ان کا کام چوری کا ہوتا تھا, اس لیے اس کو کپڑے میں بند رکھ کے صندوق میں بند رکھتے تھے, دیواروں کے پیچھے رکھتے تھے. رب کہتا ہے تم چھپاتے تھے, جن کے پاس کتاب تھی وہ چھپاتے تھے. سرکار کے مطلب آپ بتاتے ہیں. غیب کس بات کا نام ہے؟ یہ عقیدہ پھر کدھر گیا, دیوار کے پیچھے نبی کو پتہ نہیں ہوتا. اور بدقسمتی تمہاری, نام لیتے شاہ عبدالحق محمد دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا کہ انہوں نے لکھا ہے کہ میں اللہ کا پیغمبر ہوں اور مجھے پتہ نہیں دیوار کے پیچھے کیا ہے. شاہ عبدالحق محمد دہلوی کی مدارج النبوت میرے پاس یہاں موجود ہے, جلد اول صفحہ 9 میرا حوالہ لگا ہوا ہے. اس کے اندر یہ عبارت ہے جو پڑھتا ہوں, من پیغمبر خدا ہستم و نمی دانم کے پسے دیوار چیست ای سخن اصل ندارد, کہ میں پیغمبر خدا ہوں اور مجھے نہیں پتا دیوار کے پیچھے کیا ہے. کہ اسلام میں تو اس کا کوئی ثبوت ہی نہیں ہے, جھوٹی بات ہے. وہ اس کو جھوٹی بات کہتے تھے, تم ان کے ذمہ ڈالتے ہو. جتنے بھی بدعقیدہ لوگوں نے لکھا ہے, کہ شاہ عبدالحق صاحب نے لکھا ہے. اب بے ایمانی کی انتہا ہے یارو. اب قرآن جب کہتا ہے کہ چھپاتے تم ہو, بتاتا یہ بہت سارے چیزیں جو تم چھپاتے تھے بتاتا ہے. کہتا ہے ساری تو پتہ نہیں, علم غیب کلی تو نہ ہوا. وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ, اور بہت ساروں کو معاف کر دیتا ہے. یعنی جب یہ کھجلی ہوئی نا کہ
کہ ساری جانتے تو ساری بتا دیتے. کہا جانتا سبھی کچھ ہے, ضرورت کی باتیں بتاتا ہے, جو محض کسی کو رسوائی کی ہیں پردہ پوش کریم رحمت اللہ عالمین ہے, پردہ ڈال دیتا ہے. یہاں تک بات صاف ہے. اس سے آگے آپ اس جگہ دیکھیں گے وقف ہے. قرآن مجید کی پنکچویشن بڑی سینسیٹیو ہے. یہاں سے اوپینین کلاس شروع ہوتی ہے. اس جگہ قواعد کے مطابق قد جاءکم رسولنا اور قد جاءکم من اللہ نور, دونوں جملے خبریے ہیں کہ نہیں؟ دونوں تاکیدیے ہیں کہ نہیں؟ دونوں کے اول میں قد حرف تحقیق ما تقریب لگا ہوا ہے کہ نہیں؟ جملے خبریے بھی ہوں, بیان بھی ایک ہی ہو, کانٹیکسٹ بھی ایک ہی ہو, اور واو لگنے کا چانس ہو, واو نہ لگانے کی وجہ یہ جو کہ مولوی جھگڑے بانے, مولوی جاننے والے تاں جھگڑے بانے. واو کے لگانے اور ہٹانے پر جب قادر ہو تو کلغی والا عالم سمجھا جاتا ہے. اس جگہ بحث ہے, قاعدہ چاہتا ہے واو لگے. واو کیوں نہیں لگی؟ کہا واو لگنے کے لیے مغایرت شرط ہوتی ہے, دو ہونا. اگر پہلے بھی وہی ہو پیچھے بھی وہی ہو تو پھر واو نہیں لگتی. کہتے دو ہونا شرط ہے. اس جگہ وہ قرآن مجید کے اوقاف و رموز کا علم بتاتا ہے. یہ علم اوقاف و رموز ہے. یہاں کیوں ہے وقف؟ کہا دراصل اوپینین کلاس آ رہی ہے, یہاں اس پر ایک آبزرویشن ہو رہی ہے, ایک تبصرہ ہو رہا ہے, اسی بات کو دہرایا جا رہا ہے. اگر اور بات ہوتی نا, کچھ ایڈیشنل ہوتی تو پھر واو لگتی. یہ ایڈیشنل نہیں ہے, اسی بات کو ریفریز کیا جاتا ہے ٹو بی مور پریسائز. کہا کس طرح ایک ہے؟ کہا جو بات پہلے گزری ہے نا وہی بات دوبارہ دہرائی ہے. وہ کیا؟ پہلے بات گزری ہے ایک قد جاءکم رسولنا, ہمارا رسول آیا. دوسرا یبین لکم, تمہارے سامنے بیان کرتا ہے. بیان اس کے وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. ایک سرکار کا آنا ہے, دوسرا وحی کی زبان کا بیان کرنا ہے. کہا وہ جو مضمون گزرا ہے نا رسول کا آنا اور وحی کی زبان سے بیان کرنا, اسی کو دوسرے لفظوں میں بیان کرتے ہیں کہ اگر رسول کا مفہوم اور ہوتا, نور کا مفہوم اور ہوتا, وہ آتی. جو معنی رسول کے ہیں وہی معنی نور کے ہیں, جو ہی یبین لکم کے معنی وہی کتاب مبین کا معنی ہے. اگر معنی پھر بنے تو کیا بنے؟ وہ جو ہم نے کہا نا رسول, اس کو نور سمجھو, اور جو بیان کرتا ہے اس کو کتاب مبین سمجھو. وہ مضمون اور یہ مضمون ایک ہے, اس وجہ سے واو نہیں آئی. چیلنج کرتا ہوں اس ماں کے لال کو جو میرے ساتھ اس بارے کو گفتگو میرے ساتھ گفتگو کرے, وجہ بتائے کہ واو کیوں نہیں لگی. جو معنی رسول کا ہے وہی معنی اس جگہ نور کا ہے. جس کو نور کہتے ہو وہی رسول ہے, جس کو رسول کہتے ہو اسی کو ہم نے اپنی بولی میں رسول نور بھی کہا ہے. کسی اور طبقے نے ترجمہ ایک یہ کیا ہے کہ نور سے مراد بھی حضور ہیں اور کتاب مبین بھی حضور ہیں. کیوں کہ یبین لکم, بیان کرنے کا کام سرکار کرتے ہیں, تو پھر نور بھی سرکار ہوئے, کتاب مبین بھی سرکار ہوئے. اس وجہ سے علامہ اقبال مرحوم کا یہ کلام اس جگہ فٹ بیٹھتا ہے کہ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. کیا بھائی؟ لوح بھی تو قلم بھی تو تیرا وجود الکتاب. گنبد آبگی نہ رنگ تیرے محیط